اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جناب ہر قسم کے دوست رہتے ہیں، ہر قسم کی جو مکتبہ فکر ہے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جتنا زور لگاتے ہیں، کاش ہم جس مکتبہ فکر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جس کے اوپر ہمارا بلیو ہے، ہم اس کی اچھائیاں لے لیتے تو یہ ملک بہت اچھا، بہت ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ سب سے بڑی پرابلم جو ہمارے ملک میں ہے، جو ہم لوگ جس کے بارے میں توجہ ہی نہیں کرتے، جس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ ہماری مساوات کی ہے۔ جب تک اس ملک میں تمام انسانوں کے لیے مساوی حقوق نہیں ہوں گے، اتنی دیر تک میرٹ پہ دوست اوپر نہیں آ سکیں، اور جب تک ہمارا ٹیلنٹ میرٹ کے اوپر نہیں آئے گا، جب تک لوگ سسٹم کے اندر نقب لگا کے، نظام کے اندر نقب لگا کے، نظام کو ہیک کر کے اپنے بچے نالائق اور نکمے لوگوں کو اوپر لاتے رہیں گے، اتنی دیر تک یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس بارے میں آپ کو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ کبھی بھی اس ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، وہ ہمارے 30-35 سال تک اس ملک کے سربراہ رہے، انہوں نے سینکڑوں ہسپتال بنائے، اور تمام ہسپتال انہوں نے عوام پاکستان کے لیے بنائے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہسپتال بھی ایسا نہیں ہے، سرکاری ہسپتال، جس میں میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہو سکے، کیونکہ شاید ان کی نظر میں یہ انسانوں کا علاج کرنے کے لیے ہسپتال نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہی حال ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو لوگ جو اس ملک کے حکمران ہیں، ان کو اس ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر اعتبار ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے بچے باہر سے پڑھوانے ہیں، جو ان کے نیچے ہیں انہوں نے، جو وہ باہر سے نہیں پڑھوا سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے ایک اپنا علیحدہ نظام بنایا ہوا ہے، ایک علیحدہ انگلش میڈیم سسٹم بنا لیا ہے۔ جو اس سے نیچے ہیں انہوں نے جناب پرائیویٹ اسکول بنا لیے ہیں، اور جو بالکل ہی بیچارے جو کہیں نہیں جا سکتے، وہ مدرسوں میں اور سرکاری اسکول میں دھکے کھا رہے ہیں، جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 30-35 سال پہلے جب آپ کسی اے سی سے یا ڈی سی سے یا کسی سرکاری ملازم سے ملتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کہ حضور آپ کی بنیادی تعلیم کہاں ہے، تو اکثر لوگ کہتے تھے کہ یار ہم گاؤں سے آئے ہیں، ہماری بنیادی تعلیم جو ہے وہ جناب ہم نے سرکاری اسکول فلانے سے حاصل کی ہے، فلانے ہائی سیکنڈری اسکول سے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو بڑا اچھا فیل ہوتا تھا کہ یار ہمارے سرکاری ادارے جو ہیں، ہمارے سرکاری اسکول جو ہیں، وہاں سے ٹیلنٹ اوپر آ رہا ہے۔ لیکن آپ پچھلے 20-25-30 سال میں آپ کسی بھی جو آپ کا بیوروکریٹ بھرتی ہوا ہے، جو کوئی بڑا کسی اچھے عہدے پہ بیٹھا ہے، یا کوئی بھی کسی پرائیویٹ اسکول اپنا ادارے میں کوئی اچھی جگہ پہ کام کر رہا ہے، آپ اسے پوچھیں کہ آپ کا بنیادی تعلیم کہاں ہے، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں فلانے سرکاری ادارے سے پڑھ کے آیا ہوں، سرکاری اسکول سے میری تعلیم ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے اس معاشرے میں غریب کے غریب رہنے میں اور امیر کے امیر رہنے میں، کیونکہ آپ جس دن بچے اسکول میں پہلے دن اپنا پیر رکھتے ہیں، آپ اسی دن ان کی تربیت میں، ان کے تعلیم میں اتنا بڑا فرق ڈال دیتے ہیں کہ جو غریب کا بچہ ہے وہ چاہے کتنا بھی عقل مند ہو، جتنا بھی وہ جینیس ہو، جتنا مرضی وہ بیچارہ اپنا میرٹ پہ پورا اترتا ہو، اس کو وہ تعلیم ہی نہیں ملے گی جس کی وجہ سے وہ ٹولز ہی نہیں ملیں گے، تو وہ کیسے جناب ایک امیر بچے کا مقابلہ کر سکے گا؟ اس کے لیے بنیادی طور پہ لوگ بہت ساری، ایک کتاب، ایک اسکول، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے بنیادی طور پہ بنیاد کی بات کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی امیر کو یہ کہنے کی کہ اپنا بچہ جناب سے سرکاری اسکول میں داخل کرائیں۔ آپ صرف اور صرف اس ملک کی اشرافیہ، اس ملک کے حکمرانوں کے اوپر یہ لازم کریں کہ وہ اپنے بچے سرکاری اسکولوں سے پڑھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سالوں نہیں، مہینوں میں اس ملک کے سرکاری اسکولوں کا نظام یورپ کے سرکاری اسکولوں سے بہتر ہو جائے گا۔ جب ان کے اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگے گا، آپ دیکھیے گا کہ ان اسکولوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ گرانٹیں لیں گے، وہ اپنا سبسڈیز لیں گے، وہ اپنا جو آج کل ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ان کو وظائف ملیں گے، وہ اپنے بچوں کو تھوپیں گے اور ان کو باہر پڑھا لیں گے۔ غریب کا بچہ، عام آدمی کا بچہ جو ٹیکس دیتا ہے، اس کے بچے یہاں پہ دھکے کھاتے رہیں گے۔
ان کو کوئی ان کے لیے مستقبل نہیں ہے۔ جب تک آپ ان سرکاری افسروں پہ، ان وزیر اپنا سیاست دانوں پہ یہ لازم نہیں کریں گے، جو اس ملک پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے اس پہ یہ لازم نہیں کریں گے کہ اس کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں، اس کے بچے سرکاری ہسپتالوں سے دیکھیں، اس کے ماں باپ سرکاری ہسپتالوں سے علاج کروائیں، وہ خود سرکاری ہسپتالوں میں جائے، آپ دیکھیں گے یہ ملک دنوں میں ترقی کرے گا۔ میں سالوں کی بات نہیں کر رہا، مہینوں میں آپ دیکھیں گے فرق آئے گا۔ لوگوں کو جب ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم باہر جا کے سرکاری گرانٹ کے اوپر اپنے ماں باپ کو، اپنے آپ کو علاج نہیں کروا سکتے، ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں پڑھوا سکتے، ہم نے یہیں پہ جینا ہے، یہیں پہ مرنا ہے، آپ دیکھیے گا یہاں پہ تبدیلیاں آئیں گی۔ امیر آدمی کھولے اپنا پرائیویٹ اسکول، اس میں پڑھائے اپنے بچوں کو، پرائیویٹ اسپتال میں دکھائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جن لوگوں نے ہم پہ حکومت کرنی ہے ان پہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے ہمارے اسکولوں سے پڑھائیں، ان اسکولوں سے جہاں پہ عام آدمی کا بچہ پڑھے۔ اس پہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ اس اسپتال میں علاج کروائیں جس اسپتال میں عام آدمی کا علاج ہوتا ہے، اور کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، سختی سے۔ اور اسکولوں میں میرٹ پہ، میرٹ کے اوپر بچوں کو ترقی دی جائے، اور انہی سرکاری اپنا اسکولوں کے نتائج پہ، انہی سرکاری اپنا کالجوں کے نتائج پہ یونیورسٹیوں میں داخلے ملیں، کسی قسم کی کوئی فیوریزم نہ ہو۔ کوئی نہیں ہے کہ آپ 50 لاکھ داخلے جمع کرائیں گے، اپنا نکما نالائق بچہ جو ہے وہ جناب علی ڈاکٹر بنا لیں، اور وہ ڈاکٹر پھر سڑکوں پہ ادھم مچاتا پھر۔ کبھی بھی جن بچوں نے لیاقت کی بنیاد پہ ڈاکٹر بنے، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ڈاکٹر سڑکوں پہ اپنا ناچ گانا کرتے پھر رہے۔ یہ ہوا ہی اسی لیے ہے کہ ہم نے اس کو کاروبار بنا دیا ہے، اور جب کسی کاروباری کو نقصان محسوس ہوتا ہے کہ اس نے 50 لاکھ لگا کے اب اس کو اس کی ڈیویڈنڈ نہیں مل رہا، اس کو اس کا اپنا حق نہیں مل رہا، تو وہ ناچ گانا کرتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔